اب تو آپ نے دیکھا کہ بی جے پی تو ضرورت محسوس کر ہی نہیں رہی ہے، لیکن جو لوگ ہماری ضرورت محسوس کرتے تھے، وہ لوگ جو ہمارے ہی نام پر ووٹ مانگتے اور اقتدار میں پہنچتے تھے، وہ سیکولر پارٹیاں بھی آج پوری قوت اور اطمینان کے ساتھ کئی مسلمان کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ ووٹ کھسک جائے گا، فلاں کا ووٹ نہیں ملے گا، فلاں کا ووٹ لینے کے لیے ہمارا نام بھی لینا گوارا نہیں۔ آپ گمنام بننے کی کوشش کیجئے، آپ کو نیک نام کر دیا جائے گا۔ جس گیند کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جو تواضع اختیار کرتا اللہ اس کو بلند کرتا۔ یہ الٹا نظام ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے دنیا بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے۔ پورا نظام سسٹم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو ہم کریں ایمان کو زندہ۔ سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہاں موجود اجلاس کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، استاذ حدیث و فقہ جامع رحمانی خانقاہ منگیر، اور دیگر معزز علماء کرام، دانشوران عظام، سیاسی اور سماجی ذمہ داران، حق جل مجدہ کے شکر کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنی تمام مشغولیات کو آگے پیچھے کر کے اپنے امیر کی محبت میں اور اللہ کے گھر کے افتتاح کی اس آواز پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمارے اور آپ سب کے آنے، جمع ہونے، حاضر ہونے کو بے حد قبول فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہر میں یہ مجمع 2000-3000 کا مجمع ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 2-3 لاکھ کے مجمع پر یہ بھاری مجمع ہے۔ بے شک۔ اس لیے کہ خواص کا مجمع نہیں، اخص الخواص کا مجمع ہے۔ ہر سماج کے جو سنجیدہ، بااثر، فعال، کارگزار، بافیض، متحرک، انقلابی شخصیات ہیں، ایسے لوگ یہاں جمع ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات کا ایک بار اس وجہ سے پھر شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات کو چھوڑ کر محبت اور عقیدت کی بنیاد پر یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالی دارین میں آپ حضرات کو کامیابی و کامرانی، عزت و سرخروئی نصیب فرمائے۔ لیکن میں بہت معذرت خواہ ہوں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ حضرات نے اپنے دعوت نامے میں، اپنے اعلان میں، اپنے اشتہار میں اور اپنے سامنے لگے بینروں میں دیکھا کہ ہم سب کے امیر، مفکر ملت، جانشین مفکر اسلام،
حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ، سجادہ نشیں خانقاہ رحمانی منگیر تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ رب کی پہچان ہی اسی بنیاد پر ہوئی کہ عزائم، ارادے، منصوبے بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان اور ہر شخص اپنے امیر کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور حضرت امیر خود اہل ارریہ کی محبت میں ان کے پاس حاضر ہونے کے لیے بے چین اور مضطرب تھے، لیکن اللہ نے بتایا کہ نظام کائنات میں چلاتا ہوں، میں چاہوں گا تو نظام بنے گا اور نہیں چاہوں گا تو نہیں بنے گا۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کی 3-4 دنوں سے ایسے طبیعت خراب تھی۔ 28 کو وہ پروگرام جو طے تھا بہار شریف میں نہیں جا سکے، مجھے کہا کہ آپ ہی چلے جائیں، میں بہار شریف، استاواں، پھر رات میں جموئی میں پروگرام تھا، وہاں بھی نہیں جا سکے، پھر میں ہی گیا، اور اس طرح سے پھر ابھی کل پورنیہ آنا تھا، اس میں تو ان کو یقین تھا کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے اور یہ طے تھا، لیکن کل بھی انہیں بخار آیا شدید، جس کی وجہ سے وہ دوپہر تک کوشاں رہے کہ میں نکل جاؤں کل، لیکن نہیں نکل سکے۔ رات میں جب میں پورنیہ گلاب باغ کے پاس جو پروگرام تھا میرا بھی، ہم لوگ وہاں شریک ہوئے تو بات ہوئی، تو یہ ہوا کہ کل ضرور انشاءاللہ حاضری ہوگی، صبح جس حالت میں بھی ہوگی، لیکن صبح میں بھی طبیعت اس قابل نہیں ہوئی کسی بھی طرح کے لیٹ کر بھی چلے جائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے آپ تمام حضرات کو اپنی طرف سے سلام بھی کہا ہے، اور آپ حضرات سے دعائے صحت کے لیے بھی کہا ہے۔ ہم لوگ دعا بھی کریں گے اخیر میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی اور عافیت نصیب فرمائے۔ دیکھیے، ہمیں صرف 2-3 باتیں چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنی اور دعا کرنی ہے۔ پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو مفید بنائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مفید بنائیں گے، ہم مضبوط رہیں گے، اپنی جگہ پر مستحکم رہیں گے، بھاری رہیں گے، ہم خس و خاشاک کی طرح بہائے اڑائے نہیں جائیں گے، جہاں رہیں گے جم کر رہیں گے، میرا وقار ہوگا، رعب ہوگا، دبدبہ ہوگا، تمکنت ہوگی، سطوت ہوگی، ایک وقار ہوگا، ایک ہیبت ہوگی، ایک ایسا نظام ہوگا کہ دنیا ہم سے مرعوب ہو کر رہے گی۔ لیکن اگر ہم بے فائدہ ہو جائیں گے اور ملت کے لیے مفید نہیں رہیں گے، اپنے لیے جئیں گے، اپنے لیے کمائیں گے اور اپنے لیے سب کچھ کریں گے، ملت کا غم، ملت کی فکر، ملت کے لیے وقت اور ملت کا درد اور ملت کی تڑپ، ملت کے غربا، ملت کے مساکین، ملت کے مسائل، اجتماعی حالات، مسائل پر اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی تو ہم غیر مفید ہو جائیں گے، اور جب غیر مفید ہو جائیں گے تو پھر ہم بہا دیے جائیں گے، بے نام و نشان کر دیے جائیں گے، ہم مٹا دیے جائیں گے، ہماری اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ کائنات انسانی کا اور کائنات خداوندی کا ایک نظام ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ قرآن اعلان کرتا صاف، وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ میں نے ترجمہ کیا ہے، علماء بیٹھے ہیں، وہ جھاگ جو سمندروں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، وہ چونکہ کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا اس لیے وہ بہا لے جاتا اور ختم ہو جاتا، بے نام و نشان ہو جاتا، لیکن وہ لال و گوہر اور وہ سیپ و موتی جو مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، وہ سمندر کی تہوں میں موجود رہتے ہیں، اسے کوئی ہلا نہیں پاتا، اسے کوئی بہا نہیں پاتا، اس لیے کہ مفید ہے۔
بکریاں اگر مفید ہیں، آپ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روزانہ بکریاں ذبح کر کے کھاتے جائیے، وہ ختم نہیں ہوتے، جبکہ ایک ہی دو ہی تین ہی بچہ دینے والی بکری، 6 8 8 5 5 4 4 بچہ دینے والی کتیا، اسے کوئی کھاتا بھی نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں، اس سب کے باوجود وہ ختم ہو جاتا، پتہ نہیں چلتا، ورنہ تو ساری دنیا میں کتے ہی ہو جائیں۔ وہ اس لیے کہ مفید نہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ ہم اپنے آپ کو مفید بنائیں۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ آج ہمارا وجود جو ہوا ہو کر رہ گیا، ہماری ضرورت سماج کا کوئی طبقہ محسوس نہیں کر رہا۔ اب تو آپ نے دیکھا کہ بی جے پی تو ضرورت محسوس کر ہی نہیں رہی ہے، لیکن جو لوگ ہماری ضرورت محسوس کرتے تھے، وہ لوگ جو ہمارے ہی نام پر ووٹ مانگتے اور اقتدار میں پہنچتے تھے، وہ سیکولر پارٹیاں بھی آج پوری قوت اور اطمینان کے ساتھ کئی مسلمان کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ ووٹ کھسک جائے گا، فلاں کا ووٹ نہیں ملے گا، فلاں کا ووٹ لینے کے لیے ہمارا نام بھی لینا گوارا نہیں، اور ہمارا ووٹ پھر بھی چاہیے، جیسے ہم بدھوا مزدور ہیں ان کے۔ اس وقت آپ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو بہار کی اقتدار پر قابض ہیں اور سیکولر کہلانے والے ہیں، اب ان کا بھی جائزہ لیجئے، اٹھا کر دیکھیے، تو بڑی ہمت اور حوصلے سے، بڑی بے باکی سے، کہہ لیجئے کہ بڑی بے خوفی کے ساتھ، بلکہ میری زبان میں کہیے بڑی بے حیائی سے، وہ آج اس طرح بیٹھے ہوئے کہ جیسے اقلیتوں کو ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ مدرسہ بورڈ کی چیئرمینی کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی ہے۔ عبدالسلام انصاری صاحب کو کارگزار بنا دیا، اس سے کیا ہو جائے؟ 609 کا ایک مدرسے کے نام پر 609 کو بند کر دیا، 609 کے بعد پھر اگلا آرڈر کر رہا۔ کورٹ تو وہی کر رہا جو حکومت چاہتی، ان کے چشم و ابرو کو دیکھ کر فیصلے ہو رہے۔ یہ تو حکومت کا مزاج معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپریل میں ہی جب سب سے پہلے مدارس کے سلسلے میں نوٹیفیکیشن 394 95 96 آیا تھا، عید کے بعد ابھی شوال میں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور حضرت امیر شریعت سے میں نے بات کی، اور مدارس کے تمام بہار کے ذمہ داران کو بلایا اور فوراً اس پر میٹنگ کر کے اور ایک تیار کر کے ایک میمورنڈم براہ راست وزیر اعلیٰ سے ملا تھا۔ انہوں نے اسی لمحے یقین دہانی کرائی اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب سے مل لیجئے، اور یہ کام ان سے کہا ہمارے سامنے اسے فوراً کیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ آج تک نہیں ہو سکا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ، صوبے کا امیر شریعت اور نائب امیر شریعت ملاقات کر کے وزیر اعلیٰ کو توجہ دلا رہا ہے، اسے اتنی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ وہ اس کام کو بھی کر لے۔ ایک چھوٹا سا کام، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ آپ کتنے بے وزن و بے وقار ہو کر رہ چکے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں، اور اس رخ پر چل رہا۔ ابھی میڈیا والے مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا کہ آپ سوال یہ نہ کیجئے کہ غریب بچوں کا کیا ہوگا، مسلمانوں کے غریب بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دین کی فکر 1857 سے ملت کے غیور فرزندوں نے جب روسا نوابوں کو کالا پانی بھیج دیا گیا اور جو بچے تھے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا، اور جو بچے وہ جیلوں کی سلاخوں میں انگریزوں کے بند کر دیے گئے تھے، اس وقت بھی قاسم نانوتوی نے نعرہ تکبیر بلند کر کے اور علم کا شمع دارالعلوم دیوبند کی شکل میں، اور سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں جلایا تھا، جس کا چراغ پورے ملک نہیں، بر صغیر نہیں، دنیا میں ایک نمونے کی شکل اختیار کیا، اور اس نے علم کے چراغ کو اس طرح روشن کیا کہ حکومت وقت بھی علم کا چراغ وہاں نہیں پہنچا سکی جہاں ان مدارس کے مکاتب پورے ملک کے گوشے گوشے، جزیرے، ٹاپو، پہاڑوں، جنگلوں، بیابانوں، ویرانوں کے اندر یہ مدارس و مکاتب چل رہے ہیں۔ حضرت مولانا اسعد اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں بیان کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ آسام اور تریپورہ میگھالیہ سے گزرتا ہوا ایک
8-10 گھنٹے پہاڑیوں کی راستے سے گزر کر ایک گھاٹی میں پہنچا جہاں 10 لوگ آباد تھے۔ وہاں بھی دیکھا کہ ایک شخص بنیان پہن کر قرآن مجید کی تعلیم بچوں کو دے رہا۔ کیا تنخواہ ہے؟ اس نے کہا کہ 100 روپے میری تنخواہ ہے مہینے کی۔ وہ کہتے تھے کہ اس زمان بہت پرانی بات نہیں، کم از کم 5000 تنخواہ تو ہوتی تھی، 4000 3000، اسی میں وہ پڑھا رہے ہیں، وہ مست ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں کے مذہبی اور دینی تعلیم کی انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کسی کی بیساکھی پر نہیں چلتے، ہم لاچار بے بس نہیں ہیں۔ ہم نے 1866 میں دارالعلوم قائم کر کے یہ پیغام اس ملک کو دے دیا تھا کہ ہمیں حکومت کی امداد نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو اصول اشتغانہ ہیں، ہم تو پڑھتے ہی نہیں تاریخ کو اور چیزوں کو۔ جب مولانا محمد علی جوہر نے آزادی کے موقع پر دورہ کرتے ہوئے دیوبند پہنچ کر دارالعلوم کی لائبریری دیکھا اور اصول اشتغانہ جن 8 اصول پر یہ مدارس چلتے ہیں اسے دیکھا تو فرمایا تھا انہوں نے کہ ان اصولوں کا عقل سے کیا تعلق ہے، ان اصولوں کا عقل سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں، تو خالص الہامی ہو سکتا ہے۔ 100 سال بعد دھکے کھانے کے بعد محمد علی جوہر جس مقام پر پہنچا ہے، 100 سال پہلے ہمارے بزرگ پہنچ چکے تھے کہ حکومت سے کوئی امداد نہیں لینی ہے۔ مجھے معاف کیجئے مسلمانوں، مسلمان اگر مضبوط ہو جائیں اور اپنے دم اور بلبوتے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس ملک میں مسلمان جس عظمت قوت کے ساتھ ہیں انہیں کوئی دشواری ہونے والی نہیں ہے۔ جس وقت مدرسہ بورڈ بنا اس وقت بھی ہمارے علماء نے آواز لگائی تھی ہمیں یہ مدارس نہیں چاہیے، تعلیم برباد ہو جائے گی، لیکن ہماری ملت کے علماء ہی اور ملت کے بہت سارے مفاد پرست لوگوں نے آگے آ کر ان مدارس کو منظوری دی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ تعلیم کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سوائے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی مشین کے علاوہ ان مدرسوں میں کیا رہ گیا؟ میں نے کہا جب آپ غیر مفید ہو گئے تو آپ بے وزن ہو گئے، جب آپ کے ادارے غیر مفید ہو گئے تو آج اس پر حکومت کی نگاہ لگ گئی کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ اسے کون بچائے گا؟ یہ تو نظام قدرت اور نظام کائنات ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جب آپ غیر مفید ہو جائیں گے بچ نہیں پائیں گے۔ آسام کے طرز پر میں آسام ابھی 1 مہینہ پہلے گیا تھا، میں نے دیکھا تمام مدارس کو اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ وہی غیر مفید ہونے والی بات۔ بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا آپ حضرات سے کہ آپ اپنے آپ کو مفید بنائیں۔ دوسری بات جو مجھے آپ حضرات سے کہنی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو مسئول بنائیے، اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیے، یعنی ذمہ داری کا احساس آپ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ہر شخص یہ نہ سمجھے کہ میں کیا ہوں، میں تو ایک گنہگار، میں تو عام آدمی، میرے سر تو کوئی ذمہ داری نہیں۔ سماج کے سرپنچ صاحب، مکھیا صاحب اور ضلع پریشد صاحب، پرمکھ صاحب، مدرسے کے ذمہ دار صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، فلاں صاحب یہ کریں گے، یہی ہم سوچتے رہ گئے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو کبھی نہیں سوچا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہر شخص اپنے آپ کو اپنی جگہ پر ذمہ دار محسوس کرے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اگر آپ باپ ہیں تو کیا آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں اور آپ کے گھر والے یہ ظاہر ہے کہ کیا آپ کے ماتحت اور آپ کی باتیں نہیں سنتے؟ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نماز، ان کی آخرت کی فکر، ان کی دنیا، ان کے معاش، ان کی معیشت، ان کی تجارت کی فکر، ان کو انسان بنانا، بااخلاق و باکردار کے طور پر ان کو سنوارنا، کیا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ آپ اگر سماج کے وارڈ ممبر ہیں تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ پورے سماج کا کوئی شخص بیمار تو نہیں، کوئی دوا کے پیسے کے بغیر مر تو نہیں رہا علاج کے بغیر، کوئی ایسا تو نہیں کہ بڑا غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، پورے سماج میں کوئی ایسا تو نہیں کہ پیسوں کے بغیر تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا، کوئی ایسا انسان تو سماج میں نہیں ہے کہ جو ناسور بنتا جا رہا ہے، ظلم اور زیادتی کے ذریعہ پورا سماج کو بد سے بدتر کر رہا ہے، جو اپنے ظلم اور زیادتی اور اپنے دہشت کی بنیاد پر کمزوروں کو دبا رہا ہے۔ ایسوں کے پنجوں کو پکڑ کر مڑوڑنے کی صلاحیت اگر آپ میں نہیں ہیں تو آپ وارڈ ممبر کس کام کے اور کیوں بنے ہیں؟ آپ ملت کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ مجرم ہوں گے، کل قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے۔ آپ اگر سرپنچ صاحب ہیں
کہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ منصف ہیں، آپ کے ذمہ انصاف کرنا ہے۔ اگر آپ میں گول مول کرنے کی صلاحیت ہے، آپ میں پیسے اور رشوت لے کر فیصلوں کو بدل دینے کی چمتکاری ہے، اگر آپ میں یہ مزاج ہے کہ کون طاقتور ہے اسی کے مزاج کے مطابق بولنا اور بات کرنا ہے، آپ چہرے دیکھ کر اپنی باتوں کو بدل دیا کرتے ہیں، کل قیامت میں آپ پر درے برسائے جائیں گے، جہنم کے حوالے آپ کو کیا جائے گا۔ آپ سمجھتے یہ کوئی کھلواڑ ہے، کر کے چلے گئے؟ ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے، کرامن کاتبین ہر سوال کو، ہر عمل کو، ہر کردار کو، ہر چشم ابرو کو، سب کو لکھ رہا ہے، اس کے مطابق آپ کو سزا دیا جائے گا۔ ہم مکھیا بن گئے، لوگ پتہ نہیں کیوں بننے کے لیے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے معلوم کیا کہ اس میں آمدنی کیا ہے، معلوم ہے کہ جائز آمدنی کوئی نہیں، حرام آمدنی کے لیے اپنے جہنم سے بھرنے کے لیے نہ معلوم کیا کیا کرنے کے لیے ہم یہ پریشانیاں کیوں کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مکھیا، چند لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جو حرام کے ارتکاب سے بچ کر پوری طاقت سے اپنے سماج کو حلال طریقے پر، جائز طریقے پر، دستور کی روشنی میں، اصول کی پابندی کے ساتھ، ہدایات کے ساتھ، احکام شریعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ 1-2 نہیں 4-4 5-5 ٹرم سے وہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی بنیاد پر بقا عطا کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط کریں گے تب باقی رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا، اسے ختم کر دیا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ سرپنچ ہیں، آپ مکھیا ہیں، آپ کو پورے پنچایت کی آپ پر ذمہ داری ہے، آپ پر پورے پنچایت کی ذمہ داری ہے۔ پنچایت کا ہر اونچ نیچ جو ہو رہا ہے اس کا عذاب، اس کا ثواب آپ کے ذمہ ہے، اس کی اچھائی اور برائی آپ کے ذمہ ہے۔ وہاں اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے اللہ کا بندہ، کل قیامت میں خدا پوچھے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تم نے میرا علاج نہیں کرایا، مزاج پرسی نہیں کی۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ ارحم الراحمین، آپ اور بیمار، آپ تو شفا دینے والے، شافی مطلق اور شافی امراض ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا تمہارے پڑوس میں، اگر تم ان کی تیمارداری کرتے، ان کی مزاج پرسی کرتے تو تم مجھے وہیں ان کے پاس پاتے۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں مقروض تھا، تم نے میرا خیال نہیں کیا، میں پریشان حال تھا، تم نے میری پریشانی کو دور نہیں کیا۔ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ پریشان، آپ تو قاضی الحاجات ہیں، ضروریات پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ وہی جواب دیں گے کہ اگر تم پوری کرتے تو مجھے پاتے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، شریعت کے ایک مزاج کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ شریعت کا مزاج صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دیا، حج کر لیا تو ظاہر ہے کہ آپ دیندار بن گئے اور پوری شریعت پر عمل ہو گیا۔ شریعت کا ایک جز پر عمل ہے۔ آپ کے عقائد درست ہونے چاہیے، عبادات درست ہونی چاہیے، آپ کے معاملات درست ہونے چاہیے، آپ کا اخلاق درست ہونا چاہیے، آپ کی معاشرت درست ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے سمجھ لیجئے اس بات۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر ابھی ضرورت ہے جہاد کی تو جہاد افضل ترین عبادت بن جائے گی، اب نفل پڑھنے میں وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ابھی ضرورت ہے اس بات کی کہ قادیانیت کی تردید کرنی ہے، عیسائیت کی تردید کرنی اور اسلام کی اشاعت کرنی ہے، اسلام پر حرف آ رہا ہے، اس وقت سب سے بڑا محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہی ہو جائے گا کہ آپ قادیانیت کے خلاف تقریر کریں، عیسائیت اور یہودیت کے خلاف تقریر کریں، اسلام کے محاسن، ان کی خوبیوں کو امت تک پہنچائیں۔ یہ سب سے بڑا کام اس وقت ہو جائے۔ اگر اس وقت آپ خانقاہوں میں بند ہو کر تسبیح اللہ اللہ کر رہے ہیں تو اس اللہ اللہ کرنے کا کوئی ثواب نہیں، دنیا آپ کو پاگل کہے گی، اللہ کے نزدیک آپ کے اس عمل کی کوئی قوت نہیں ہوگی۔ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اویس زمانہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل، ندوۃ العلماء کے بانی اور مؤسس، لیکن وہ تہجد چھوڑ کر عیسائیت کے رد پر، قادیانیت کے رد پر تہجد کے وقت بھی بیٹھ کر کتابیں لکھتے، تصنیفات فرماتے اور اس کی اشاعت فرماتے اور کہتے کہ میرے سارے محبین سے کہہ دے کہ وہ تہجد کے وقت میں بھی یہی کام کریں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔
آپ نے کیا سمجھا؟ اگر آج ضرورت ہے کہ لوگ مشکلات میں گھرے ہیں، آپ ان کے مشکلات کو دور کیجئے، ان نوافل سے زیادہ، اس تلاوت سے زیادہ، اس تسبیح سے زیادہ ثواب آپ کو اس میں ملے گا۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر روزانہ ایک ختم قرآن مت کیجئے، اگر آپ کے سماج میں ضرورت ہے خدمت کی تو خدمت کیجئے۔ خدا واحد کی قسم، ہم نے جو شریعت سمجھی ہے، آپ کو اس قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب اس غریب کی ضرورت پوری کرنے پر ملے گا۔ اگر ایک بیمار اور خستہ حال ہے، ہاسپٹل لے جانے میں اس کو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اور اس کا علاج کرانے میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آج کوئی پرسان حال نہیں اس کا، جیل میں، جیل کی سلاخوں میں بند ہیں، اس کو کون چھڑائے گا؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ملت کے نوجوانوں کے بڑے کام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم کچھ ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں، کام سے ترقی ہوتی ہے، خود آپ بڑھ جاؤ گے، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ کام کیا کریں؟ کام پہلے ہی دن سے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے شال پیش کیا جائے، میرا نام کا اعلان کیا جائے اور میری آواز پکار، اس سے نہیں ہو۔ آپ گمنام بننے کی کوشش کیجئے، آپ کو نیک نام کر دیا جائے گا۔ جس گیند کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اوپر جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جو تواضع اختیار کرتا اللہ اس کو بلند کرتی۔ یہ الٹا نظام ہے، جو دنیا چاہتا ہے دنیا بھاگتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے۔ پورا نظام سسٹم ہے۔ آپ اگر کچھ کرنا، حاصل کرنا، ترقی کرنا، کسی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو خدمت کا مرکز بنا لیجئے۔ یقین مانیے موقع نہیں، ورنہ میں آپ کو 10 مثالیں 10 بزرگوں کی اور بڑے لوگوں کی دیتا کہ وہ کیسے بڑے بنے۔ ایک نام صرف ہم سب کے محبوب اور ہم سب کے قائد و لیڈر اور ہم سب کے مرشد زمانہ، قطب دورہ، امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کم عمری میں اتنے بڑے کام کیے اور اپنی زندگی میں اتنے خدمات انجام دیے، اتنے ادارے بنائے کہ ایسا لگتا ہے کہ نہ معلوم ایک پوری صدی کا کام کر گئے۔ آپ کو حیرت ہوگی، پڑھ کر آئے دارالعلوم دیوبند سے، فراغت ہوئی، 18-19 سال کی عمر ہے، وہ پڑھانے میں لگتے، مولانا منگیری کے صاحبزادے ہیں، جامع رحمانی منگیر اپنا ادارہ پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتے، عزت ہوتی، عظمت ہوتی، پڑھنے میں نہیں لگے، خانقاہ میں نہیں لگے، بلکہ آنے کے بعد 1934 کا زلزلہ آیا، اسی سال پڑھ کر آئے تھے، اور اس زلزلے میں جو لوگ دب گئے، مکانات ٹوٹ گئے، اور جن لوگ بے آباد ہو گئے، ان کی آباد کاری میں، ان کے مکانات کی تعمیر میں، ان کے علاج میں، ان کی سہولیات میں 2 سال اور سال کے 360 دن اسی انداز پر انہوں نے لگا دیا کہ نہ دن اور نہ رات کچھ نہیں دیکھی۔ لیکن اس 2 سال کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ 21 سال کی عمر ہوتی ہے اب 2 سال میں، اور 21 سال کی عمر میں جب 1937 میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائی امارت شریعہ، اور مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کا ٹکٹ ملا مولانا منت اللہ رحمانی کو، اسی سپول اور مدھے پورہ والے حصے سے۔ جب یہاں سے ان کو ٹکٹ ملا، اس وقت کے بہت مشہور نامی گرامی آدمی، کانگریس کے بڑے لیڈر وہاں سے جیتتے آ رہے تھے سال سے، لیکن مولانا منت اللہ رحمانی کو 21 سال کے اس نوجوان کو ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ ان کی ضمانت بھی سامنے والے کی ضبط ہو گئی۔ خدمت نے اس 2 سال کے لوگوں کو دکھا دیا تھا کہ اس نوجوان میں حوصلہ ہے، خدمت سے آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال میں اسی لیے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، دوسری بات یہ کہ آپ شریعت کے مزاج کو سمجھیے۔ شریعت کا مزاج صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت جلوت میں بھی ہے، خلوت میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، میدانوں میں بھی ہے، وہ ٹرینوں میں ہے، وہ ہوائی جہازوں میں ہے، وہ ریگزاروں میں ہے، وہ ریگستانوں میں ہے، وہ فضاؤں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہ جزیروں میں ہے، وہ ٹاپوؤں میں ہے، وہ کسی کاخ فقیری میں بھی ہے، وہ کسی شاہی محل میں بھی ہے، وہ بادشاہ کی شکل میں بھی ہے، وہ ایک غلام کی شکل میں، ایک رعایا کی شکل میں، ایک غریب کی شکل میں، ایک امیر کی شکل میں، ہر شکل میں اسلام ہے۔ اسی میں اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ اصل بنیاد۔
مزاج شریعت کو پہچانیے، علماء سے تعلق رکھیے اور شریعت کو پہچان کر اپنے لیے میدان عمل منتخب کیجئے اور اسی میدان میں اپنے آپ کو لگائیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم شریعت کا کام نہیں کر رہے ہیں، آپ سمجھیے کہ آپ پڑھا رہے ہیں تو شریعت کا کام کر رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو شریعت کا کام کر رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں تو شریعت کا کام کر رہے ہیں، آپ سیاست کر رہے ہیں تو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، آپ دنیا کی تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ سب شریعت ہے۔ کاش مزاج شریعت کو سمجھ کر، قانون شریعت کو اپنا کر اگر اس پر زندگی گزار لیا تو وہی چیز شریعت بن جاتی ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم میں بے عملی زیادہ پیدا ہو گئی۔ بے عملی، بد عملی تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن بے عملی اس سے زیادہ ہو گئی۔ یعنی ہمارا بڑا وقت گپ شپ میں گزرتا ہے، بازاروں میں، چوک چوراہوں میں، گپوں میں، ایسے بیٹھے خالی پڑے، خالی لیٹے، موبائل میں، کمپیوٹر میں، کیمروں میں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، ہم انہی چیزوں میں اس قدر الجھ کر رہ گئے کہ ہم بے عمل ہو گئے، کام ہمارا ختم ہو گیا، کام ہم نہیں کر پا رہے۔ آپ اگر دیکھیے تو اس امت کی تباہی کا بڑا سامان بے عملی ہے۔ آج یہ امت جس کی پہلی وحی اقرا اور تعلیم ہے، جس کے نبی کا اعلان انما بعثت معلمہ ہے، جس نے مکے اور مدینے کے ہر گھر کو مرکز رشد و ہدایت اور مکتب و مدرسہ بنا کر رکھ دیا تھا، جس نے بصرہ و کوفہ کو اور بغداد دارالسلطنت کو اور علم کا اتنا ترجمہ کیا دنیا کی تمام زبانوں میں کہ آج کے سارے علوم و فنون انہی مسلمانوں نے تیار کیا۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم صرف 10ویں پاس کرنے والے 17% ہیں مسلمانوں کے بچے، 10ویں پاس کرنے والے جو لازمی تعلیم ہے ہندوستان میں، اور گریجویشن کرنے والے 4% ہیں صرف۔ تو آپ بتائیے کہ یہ 96% لوگ کہاں چلے گئے جنہوں نے گریجویشن بھی نہیں کیا؟ وہ کیسے IAS IPS اور کیسے وہ CA بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، وہ کیسے کسی اعلیٰ تعلیم تک پہنچ پائیں گے؟ خواب دیکھنا تو بڑا آسان ہے، مگر اس کے لیے ظاہر ہے جو طریقہ ہے اس طریقے سے گزرنا ہوگا۔ ہم نے تعلیم کو بالکل چھوڑ دیا، کیوں؟ بے عملی کی بنیاد پر۔ اور بے عملی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ باپ ہے اور ٹھاٹھ سے موبائل دیکھ رہا ہے اور پیر پر پیر رکھ کے کمانا چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہے، بیٹا 10 سال کا 12 سال کا ہوا، دلی بھیج دیا، وہ 5-10 ہزار 15 ہزار مہینہ بھیج رہا، گھر چل رہا ہے، اب کوئی ضرورت اس کو کام کرنے کی نہیں۔